ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے مبینہ آڈیو لیکس کی انکوائری کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر کارروائی روک دی۔ اجلاس میں انکوائری کمیشن کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کا جوڈیشل آرڈر ہے، مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ گواہوں سے معذرت کہ وہ آج پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوالات اٹھائے کہ کیا سڑکوں پر سی سی ٹی وی لگے ہیں؟ یہ بھی پرائیویسی کے خلاف ہے۔ کوئی مجھے فون کر کے پیسوں کے عوض فیصلے کا کہے تو کیا یہ پرائیویسی ہوگی؟ ایک وکیل موکل سے جج کے نام پر 10 لاکھ مانگ لے، کیا ایسی گفتگو پر بھی پرائیویسی کے استحقاق کا اطلاق ہوگا؟ کیا سڑک پر لگے کیمرے کی فوٹیج قتل کیس میں بھی استعمال نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے مزید کہا کہ غیر قانونی ریکارڈنگ پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ برطانیہ میں 3 پاؤنڈ فیس ادا کر کے کوئی بھی جائیداد کی معلومات لے سکتا ہے۔ اجلاس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کل کے تحریری حکم نامے میں میرے کیس کا ذکر کیا۔ میرے کیس کے حقائق یکسر مختلف تھے۔ دوسروں کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہونی چاہیے۔ عدالت کم از کم کمیشن کو نوٹس جاری کر کے موقف ہی سن لیتی۔ حکومت نے مجھے ایک ٹاسک دیا، اس لیے ہم بیٹھے ہیں۔ ہم آئین و قانون کے تابع ہیں۔ کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت یہ کمیشن بنایا گیا۔ الجھن کا شکار ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سپریم کورٹ پر لاگو نہیں ہوتے۔ جسٹس قاضی فائز نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ آپ نے کل عدالت کو کیوں نہیں بتایا کہ اعتراضات والے نکات کی ہم وضاحت کر چکے؟ تھوڑا بہت آئین میں بھی جانتا ہوں۔ وکلا کوڈ آف کنڈکٹ کو کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ شعیب شاہین نے آج آنے کی زحمت نہیں کی۔ کیا شعیب شاہین نے کل یہ کہا کہ کسی کی بھی آڈیو آئے اس جج کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل بھیج دو؟ آڈیو کی صداقت جانے بغیر کیا کسی کی زندگی تباہ کر دیں؟ شعیب شاہین ٹی وی پر بیٹھ کر وکلا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہمیں قانون سکھانے آ گئے۔ آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن کو کارروائی سے روک دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا نوٹیفیکیشن اور اب تک کی کارروائی بھی معطل کر دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے تحریر کردہ 8 صفحات کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بادی النظر میں کمیشن کی تشکیل مشکوک ہے۔ ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ بیٹھے تو چیف جسٹس کی اجازت ضروری ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کہتے ہیں حکومت کو جوڈیشل کمیشن بنانے کا اختیار تو ہے، لیکن آڈیو لیک کمیشن پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل حسن رضا پاشا نے کہا کہ حکومت کو جوڈیشل کمیشن بنانے کا مکمل اختیار ہے۔ پروسیس از اللیگل۔ سب سے پہلے حکومت کا کام تھا اس کو انویسٹیگیٹ کرتی کہ یہ سورس کیا ہے، کس نے یہ کیا، لیکن یہ نہیں کیا۔ انہوں نے تو یہ پیش کر دیا، دیٹ مینز وہ اس میں کمپلیسٹ ہے۔ انہوں نے خود یہ کرائی۔ کمیشن کو کیوں چیلنج کیا گیا؟ نمبر 1، یہ جوڈیشری پہ ڈائریکٹ حملہ ہے۔ روز حملے ہوتے ہیں، 2 یا 3 ججز تک کنفائنڈ نہیں ہے، ان کے آرڈرز نہیں مانے جا رہے۔ کمیشن ایکٹ بالکل صحیح، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے، پہلے 1956 کا ہوا کرتا تھا، اب 2017 کا ہے کمیشن انکوائری ایکٹ۔ یہ جو کمیشن بنا گیا ہے باقاعدہ قانون ہے، پاکستان کمیشنز فار دی انکوائری ایکٹ 2017 سیکشن 3 کے تحت حکومت پاکستان کو پریروگیٹو ہے کہ وہ ایک کمیشن فار انکوائری بنا سکتی ہے۔ اس میں کوئی یہ شک نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی مرضی ضروری ہے۔ سی او آر میں ایک چیز لازمی ہونی چاہیے تھی جو کہ مسنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنہوں نے بنائی ہے پہلے ان کو بھی سامنے لے کے آئیں، تحقیق کریں کہ کنہوں نے بنائی ہے۔ پہلے صرف ادارے بناتے تھے، اب آئی ٹی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہیکر امریکہ میں بیٹھ کے یہاں کی چیزوں کو ہیک کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بہترین ہے۔ آئین کے مطابق فیصلہ آیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق صدر شعیب شاہین کہتے ہیں فون ٹیپ سے متعلق عدالت نے طریقہ کار واضح کیا ہے۔ توڑنے کا سلسلہ تھم نہ سکا، مزید کئی اہم رہنماؤں نے پارٹی سے راہیں جدا کر لیں۔ سابق وفاقی وزیر خسرو بختیار نے کہا کہ 9 مئی کے دل سوز واقعات نے مجبور کر دیا، میں پی ٹی آئی کے نظریے سے دور ہو جاؤں۔ عمران خان کے قریبی ساتھی سیف اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ میرا سفر ختم ہوا۔ پی ٹی آئی کے سابق چیف الیکشن کمشنر جمال اکبر انصاری نے 20 سال بعد پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ 9 مئی کے دل سوز واقعات نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی فلسفے سے دور ہو جاؤں۔ میں نے پاکستان تحریک انصاف یعنی کور کمیٹی کی ممبرشپ اور جنوبی پنجاب کی صدارت کے فرائض سے بھی دوری اختیار۔ میں 9 مئی کو ہوئے ہیں اٹیکس، اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں۔ میں
آج تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنی زندگی پہ فوکس کرنا ہے. تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر ہوں, پارٹی کا ممبر ہوں پچھلے تقریباً کوئی 20 سال سے. ویری ہیوی ہارٹ پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں اور پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. I'm parting ways with politics for now. جو راہ حق میں چلے گئے ان پہ دل واروں جاں واروں, اس دیس کے ان رکھوالوں پہ میں کیا واروں کیا نہ واروں. ہم کو بس اتنا کہنا ہے, اس دیس کو قائم رہنا ہے, اس دیس کو قائم رہنا ہے. پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی نے تحریک انصاف کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتے ہوئے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں بہت سوچ بچار کے بعد مشکل فیصلہ کیا. میں نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی ہے اور پاکستان کے لیے سیاست میں آیا تھا. 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کی میں پہلے مذمت کر چکا ہوں اور دوبارہ مذمت کرتا ہوں. پاکستان افواج ہمارا فخر ہے اور ان کی وجہ سے ہم سکون سے سوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو ہوا بڑا غلط ہوا اور سب کو کیفر کردار تک لانا ضروری ہے, چاہے اس میں جو بھی ملوث ہو. کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ آج فیصلہ کیا ہے. مشکل فیصلہ تھا, آسان فیصلہ نہیں تھا. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا. جب میں سیاست چھوڑ دوں گا تو پھر تحریک انصاف میں بھی جو میرا عہدہ ہے سندھ کی صدارت کا, کور کمیٹی کے ممبر کا یا MNA کا, سب سے میں استعفیٰ دیتا ہوں. میں پاکستان کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا. میں پاکستان کے لیے کام کروں گا, باہر سے انویسٹمنٹس لاؤں گا. پہلے بھی میں یہ کرتا رہا, سیاست سے پہلے بھی میں پاکستان کو فورن ایکسچینج لا کے دیتا رہا, ایکسپورٹ کرتا رہا. میں دوبارہ وہی کام کرنا چاہتا ہوں. سیاست کو میں خیر آباد کہتا ہوں. پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد. جو 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کرتا, عدالت میں پتہ چلا تو چیف جسٹس کے سامنے مذمت کی. عمران خان کا خطاب. کمانڈر کا گھر جلایا جاتا ہے, چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے کہتے ہیں, ادھر ہی میں مذمت کرتا ہوں. کوئی تحریک انصاف کا سپورٹر ہو, رشتہ دار ہو, جانا ہو, کوئی کسی نے ٹویٹ کی ہو, ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. جبری طلاقیں ہو رہی ہیں, وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں. میں تو بڑا یہ 9 مئی جو ہوا بہت برا ہوا اور میں تو تحریک انصاف چھوڑا. عدلیہ کہتی ہے الیکشن کرواؤ, آئین کے مطابق وہ الیکشن ہی گورنمنٹ کرواتی. تو یہ ملک تو تباہ کی طرف چلا گیا نا, بنانا ریپبلک بن گیا. جو یہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ جب میں یہ بات چیت کی بات کرتا ہوں اور سختی آ جاتی ہے, باہر پولیس پہنچ جاتی ہے, وارنٹ نکلاتے ہیں, 2-3 اور FIR کاٹ دیتے ہیں. یہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. استور سے آپ کو خبر دیں گے جہاں شونٹر ٹاپ پر برفانی تودہ گرنے سے 9 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ متعدد دب گئے ہیں. مسعود احمد ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے مزید جانیں گے. اپڈیٹ کیجیے گا. رفتار علاقہ ہے, کوئی سمندر سے 14,000 فٹ کی بلندی پر شونٹر ٹاپ, وہاں یہ حادثہ پیش آیا ہے. ڈپٹی کمشنر استور اور SP استور سے جہاں تک ہم نے معلومات موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق جو ہے مقامی ذرائع نے ان کو بتایا ہے کہ 9 افراد کی لاشیں انہوں نے ریسکیو کر لی ہیں جبکہ 25 افراد جو ہیں برفانی تودے تلے دب کر شدید زخمی بھی ہوئے ہیں. DC استور, SP استور اور ایکسیم سمیت جو ہیں جائے حادثے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. حسن مرتضیٰ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کیا فواد چودھری اور مسرت جیسے چیمہ, فیاض الحسن چوہان اور پھر 2 عاشق امان صاحبہ کو آپ دوبارہ اگر وہ پیپلز پارٹی میں آئیں تو ویلکم کہیں گے؟ ایسے مجھے تو گردان سی لگی ہے جی, فواد خان اور عاشق فردوس عاشق امان. اور وہ گزارش یہ ہے جی, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک نظریاتی جماعت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکٹیبل سے بڑا کچھ سیکھا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایسی کوئی غلطی کرنے نہیں جا رہی جو جلد بازی میں ہو. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنا ہے اپنے نظریاتی بنیادوں پر اور اپنی نظریاتی اساس کے ساتھ. ہم نے کوئی ایسا, ہمیں جلدی نہیں ہے کہ ہم
آ جائیں اور ہماری حکومت بن جائے. حکومت ہر پارٹی کا جو ہے وہ خواہش بھی ہوتی ہے اور اس کی منزل بھی ہوتی ہے. حکومت کے ذریعے ہی لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نے کوئی ایسا لوٹا نہیں لینا جس لوٹے کی وجہ سے پارٹی کل کو پھر نقصان میں جائے. انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد جو ہے, میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے 1 جون کے مہینے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو نظر آئے گی کہ آنے والی حکمران جماعت ہے. اچھا صاحب یہ بتا دیں کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس کی سارے لوگ مذمت کرتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو ہے لوگوں کو, بچیوں کو, عورتوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے. 4 بیلے لینے کے بعد جو ہے لوگوں کو پھر پولیس اٹھا دیتی, تو یہ کلچر, اس کی بھی مذمت کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں بالکل مذمت کرتا ہوں. ہر ماورائے آئین اور قانون کے جو بھی کارروائی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی اس کی بھرپور مذمت کرے گی. آئین اور قانون کے مطابق اگر کسی نے ہمارے شہداء کی یادگاروں کو توڑا ہے, کسی نے کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس کے اوپر حملہ کیا ہے, جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے. عمران خان نے اپنے گھر کے سرچ وارنٹ منسوخ کرانے کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں درخواست دے دی. عدالت نے نوٹسز جاری کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پولیس نے بدنیتی کی بنیاد پر 18 مئی کو سرچ وارنٹ حاصل کیے. جس مقدمے میں سرچ وارنٹ حاصل کیے گئے اس میں درخواست گزار کا کوئی کردار نہیں ہے. درخواست گزار نے میڈیا کی موجودگی میں فریقین کو سرچ وارنٹ کی اجازت دی. عدالت 18 مئی کو جاری سرچ وارنٹ کالعدم قرار دے. ویلکم بیک. ڈی آئی خان سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر ٹانک روڈ چہکان کے قریب دھماکہ ہوا ہے. 19 افراد جاں بحق. پولیس کے مطابق زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا. علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے. ڈی آئی خان ٹانک روڈ کے قریب دھماکہ ہوا. 19 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں. پولیس کے مطابق زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے, جبکہ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا. اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے. آڈیو لیکس کمیشن کا دوسرا اجلاس. آج کی کارروائی کا تحریری حکم نامہ جاری. 1 صفحے پر مشتمل حکم نامے پر تینوں ممبرز کے دستخط ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے راجہ محسن اعجاز سے. جی اپڈیٹ کیجیے. یہ جوڈیشل انکوائری کمیشن جو مبینہ آڈیو لیک سے متعلق معاملات کی تحقیقات کر رہا ہے, اس کی آج کی کارروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے. اس حکم نامے پر جو آج کے کارروائی کا جو 1 صفحے پر مشتمل حکم نامہ ہے, اس پر تینوں ممبران کے دستخط ہیں. اور اس مختصر حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے گزشتہ روز کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ کا عدالتی حکم نامہ پڑھ کر سنایا. اور اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جوڈیشل کمیشن کو بذریعہ سیکرٹری کل کے جو کیس ہے اس میں فریق بنا دیا گیا ہے. اور عدالتی فیصلے کے بعد اب جوڈیشل کمیشن کی جو کارروائی ہے اسے ملتوی کیا جاتا ہے. اور اب یہ آرڈر باقاعدہ طور پر انکوائری کمیشن کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. وزیر اعلیٰ سندھ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اور یہ دنیا, یہ سمندر, یہ دریا, یہ ارتھ, یہ زمین, یہ سب پیدا ہوئی تو یہ انجینئرنگ فیٹ ہے. سب سے پرانی جو پیشہ ہے وہ انجینئرنگ کا ہے, اس لیے کہ انہوں نے کیوس سے, افراتفری سے یہ دنیا بنائی. تو ساتھ ہی ایک وکیل بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ یہ افراتفری کس نے پھیلائی, Who created this chaos? تو آج یہ chaos میں نے دیکھا. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ چیز درست ثابت ہوئی. میں فنڈ بالکل دوں گا, میں نے وہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں مل لوں گا الگ. اس کے ساتھ ساتھ میں نے مرتضی سے پوچھا ایک اور چیز جو مجھے, خیر وہ بکلا تک نہیں ہے محدود, کہ جیسے ڈاکٹر کو اسٹیتھوسکوپ سے پہچانا جاتا ہے, انجینئرز جو ہے وہ اپنے ٹول سے پہچانے جاتے ہیں, پولیس یا فوج وہ اپنے ہتھیاروں سے پہچانی جاتی ہے, تو بکلا جو ہے وہ اپنے کالے کوٹ اور ٹائی سے پہچانے جاتے ہیں. لیکن آج اس میں ایک ایڈیشن کر دے, سیل فون بھی بہت ضروری ہے وکیل کے پاس ہونا, اس لیے کہ وہ تصویریں جتنی میں نے ادھر کھنچوائی ہے, اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اتنی ہمت افزائی کی ہے, تو وہ بھی ایڈ کر دیں.
خیر جو باتیں تھی مین میں نے وہ جیسے میں نے کہا سنی نہیں تو اس کا جواب میں پراپر دے نہیں سکتا. میں اسی ہفتے ایک میٹنگ کر لوں گا. فنڈز کی بات ہے, لینڈ کی بات ہے, کوئی میڈیکل کے ایشوز ہیں. ہم نے انشورنس تو وکلا کی کر دی ہے, وہ تو میرا خیال ہے وہ ہو گئی ہے. زمین کا بھی ہے, اور زمین کا میں نے لینڈ کا پہلے ہی بتایا, وہ کر دیں گے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ میں نام لینا بھول گیا تھا, قاضی بشیر, ارشد نقوی, فضل قادر مہمان, ہمارے پی ایل ایف والے سارے جو ادھر وکلا ہیں, ان سب کو بھی میں ان کی بھی مہربانی ہے, ہمیشہ مجھے یاد رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ جمہوری حکومت وکلا کی تنظیموں کے ساتھ مل کے یہ کوشش ہماری پوری رہے گی کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. اور اس سلسلے میں وداؤٹ ٹرائنگ ٹو اٹریکٹ اینی کنٹمپٹ نوٹس, یہاں جج صاحبان بھی بیٹھے ہیں, میں کہوں گا کہ ہاں آئین اور قانون کی حکمرانی جب تک ہوگی, لیکن اگر آپ آئین سے باہر کوئی چیز کریں گے تو پھر, اور میں یہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہاں پہ اس ملک میں آئین کی پابندی تو ہر ایک کا فرض ہے. اس ملک کا جو شہری ہے اس کو اس ملک کے آئین کی پابندی کرنی ہے, لیکن آئین کا تحفظ اور دفاع اس کے لیے ایگزیکٹو یعنی پرائم منسٹر, چیف منسٹر, فیڈرل منسٹر, پروونشل منسٹر یہ حلف اٹھاتے ہیں, دوسرا اسمبلی کے ممبران حلف اٹھاتے ہیں, تیسرا جوڈیشری حلف اٹھاتی ہے کہ آپ نے آئین کو نہ صرف فالو تو سب نے کرنا ہے, تو یہ ذمہ داری میری بھی ہے. تو اگر میں کبھی کہتا ہوں بہت ایز ایگزیکٹو, میں نے 2 ٹوپیاں پہنی ہوئی, ایگزیکٹو بھی ہوں, پارلیمنٹ پروونشل اسمبلی کا ممبر بھی ہوں, تو 2 بار یہ حلف میں نے اٹھایا کہ میں نے آئین کا تحفظ اور دفاع, پروٹیکٹ ڈیفینڈ اینڈ پرزرو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, یہ حلف اٹھاتا ہوں. تو اگر کوئی اور سیاستدان یا جوڈیشری بھی بہت ہی معذرت کے ساتھ میرے خیال میں, اور میں اس کا بہت آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, جو کچھ دنوں پہلے سپریم کورٹ نے 63A کی تشریح کی تھی, وہ کسی بھی صورت میں کسی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل آفیسر, اور میں سب کہہ رہا ہوں ان کو بٹھا دیں, کوئی کہہ دے کہ وہ تشریح درست تھی, اور یہی وجہ ہے کہ پتہ نہیں سال ہو گیا اب تو, وہ ابھی تک اس کی ریویو جو ہے وہ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں, اس لیے کوئی بھی جج اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو اگر جوڈیشری بھی آئین سے بالاتر ہو کے کچھ فیصلے کرے گی تو ہمیں حق ہے اس وقت ان فیصلوں پہ تبصرہ کرنے کا. اور میں نے ایک آپ کو ایگزامپل دیا ہے, کچھ اور بھی ہے لیکن وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی تو میں اس طرف نہیں جاتا. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کراچی بار ایسوسی ایشن کا, آپ سب وکلا کا. میں تو آپ سے مل رہا ہوں نا اسی ہفتے میں, اور انشاءاللہ وہ تو میں نے سنا ہی نہیں تھا, اس لیے میں نے عامر سلیم صاحب سے کہا ہے, باقی سارے جو آفس بیررز ہیں ان سے ہم اسی ہفتے میں میٹنگ کریں گے. اس کے علاوہ مجھے آواز ادھر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, ادھر سے کہاں سے میں سنوں گا. کراچی باہر کے پروسیس سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا رکھنے اپیل جو ہے پینڈنگ میں وہ بھی کریں گے. پروسیکیوشن والوں کا بھی بڑا ایشو ہے, پلاٹ کا کہنا میں نے تو کر دیا بھائی, ہو گیا, میں نے پہلے ہی کہہ دیا. وہ لینڈ کا جو ایشو ہے آپ نے دیکھا نا, آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے, لینڈ کے ایشو میں بلا کے اور اس کو اسی کو ریزالو کریں گے. ایک اور چیز بھی میں ادھر کہوں گا کہ سپریم کورٹ میں کراچی بار کی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جو عدالتی قتل جس کا ہر ایک آدمی کہتے ہیں کیا گیا تھا, اس کا ریفرنس موجود ہے. ہم سپریم کورٹ سے یہ بھی استدا کریں گے کہ اس کی جلد سے جلد ہیئرنگ کی جائے, اور آج سے جو 1979 میں جو عدالتی قتل ہوا تھا اس کا انصاف کیا جائے. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبریں نیوز